أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں قرآن اور اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے. اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا، اور ان کے حضور اظہار عقیدت، اظہار وفا، تجدید عہد کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. خدا تعالی نے قرآن کریم کو اپنے معجزات میں سے تعبیر فرمایا ہے، اور قرآن کریم کا معجزہ ہونا کئی اعتبار سے ثابت ہوتا ہے. جس چیز کو خدا تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو اس کے اندر بہت اختلاف ہوتا. قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا ہے. 23 سال کی ابتدا میں اللہ کے رسول سوسائٹی کے اندر بہت کمزور تھے، ظاہری طور پہ ان کے حامی بہت کم تھے، اور آخر تک آتے آتے ان کے پاس اتنی بڑی حکومت تھی. تو اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو یہ جو تبدیلی تھی دنیا کے اندر، وہ قرآن کے کانسیپٹس کے اوپر، قرآن کے مفاہیم کو تبدیل کر دیتی. لیکن چونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. قرآن کے برابر کا ثقل اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. 250 سال زندگی ہے ان کی. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد غیبت کے دور تک 250 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام روئے زمین کے اوپر ظاہری طور پر تشریف فرما رہے ہیں. اس 250 سال میں لاکھوں احادیث ارشاد فرمائی ہیں، اور لاکھوں سے شاید زیادہ ہوتا جو ہمارے پاس ہیں وہ لاکھوں میں آ سکتی ہیں. ان احادیث کو دیکھتے ہوئے، 250 سال کی مدت کو دیکھتے ہوئے جو معجزہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا وہی آخری امام نے ارشاد فرمایا. تمام کلمات مربوط ہیں، اتنے مربوط ہیں کہ پورا نظام ان کی گفتگو سے تشکیل پاتا ہے. نظام میں اور نصیحت میں بہت فرق ہوتا ہے.
ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، اور ایک دفعہ کبھی میں اور آپ کچھ باتیں ٹکڑوں میں کہتے ہیں. تو ہم کس طریقے سے اس فرق کو دیکھتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نظام کو کیسے دیکھتے ہیں، ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جب یہ نظام ہوتا ہے تو یہ ایک بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے. آپ بلڈنگ کے اندر جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس کو بلڈنگ کی ہائٹ، اسٹرینتھ، اس کے لوڈ، ان سب کو دیکھ کر بنا رہے ہوتے ہیں. بلڈنگ کے اندر کتنی ونڈوز ہوں گی، کتنے ڈورز ہوں گے، کتنی اس کے اندر اور ڈیٹیلز ہوں گی، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں. ان میں کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ کو ایک خاص لیول کے اوپر بنانا ہے تو سب کو اس کو دیکھ کے بنانا پڑے گا. تو ہمیں اہل بیت کے کلام کے اندر مکمل انٹیگریشن نظر آتا ہے. اور ہم اور آپ جس چیز کو سمجھنے میں کمی کرتے ہیں وہ یہ کمپریہنسونیس ہے. ہم اس کو بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے. تو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اگر سوسائٹی میں یہ چیز کم ہے، اس کا ریزن کہاں پر ہے. میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا تو لوگ مجھ سے کہیں گے مولانا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے مومنین متحد ہو جائیں. لوگوں کے دلوں میں ایک ریزرویشن ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر ایک پرابلم ہے کہ بھئی لوگ متحد کیوں نہیں ہیں. تو وہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ مولانا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں جتنے مومنین ہیں وہ سب متحد ہو جائیں. خیر میں ان کو جواب دینے کے لیے کہتا ہوں کہ وہ لوگ تو کم پڑھے لکھے ہیں، آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہو، آپ تو متحد ہو جاؤ پہلے. وہ تو بیچارے آپ متحد نہیں ہو پا رہے، جبکہ آپ کی تعداد ان کے مقابلے میں ایک مٹھی کی زیادہ نہیں ہے. ان کو کیوں کہہ رہے ہو کہ متحد نہیں ہو پا رہے؟ ریزن کہیں اور ہے. ایجوکیشن پہ اتحاد نہیں آئے گا. اگر دنیا میں ایجوکیشن کے اوپر اتحاد آ جاتا تو جتنے لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے یہ سب کے سب متحد ہوتے. دنیا میں سارے جھگڑے ختم ہو جانے چاہیے تھے پھر تو اتحاد کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر. نہیں ہوگا. آپ کو اور مجھے اس پورے سسٹم کو سمجھنا ہوگا. اور جب میں اور آپ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں تو ہم بالکل اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ یہ پرابلم جنرلی ہمیں سمجھ میں آتی تھی کہیں اور سے آئی ہے، لیکن اس کا ریزن کچھ اور ہے. اور میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں امام کا ذکر کرتے ہوئے ان کے آنے کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہمیں حاصل ہونے والی ہے انشاءاللہ، اس کا ذکر کرتے ہوئے اس پورے سسٹم کو تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کریں. اور اسی کے اندر وہ جو کل ہم نے بہت زیادہ ایمفیسس کیا زندگی اور موت کے اوپر، اس کو بھی تھوڑا سا انشاءاللہ بیان کر دیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ابھی چونکہ دن شروع کے ہیں، ابھی میں اس آیت سے مدد نہیں لوں گا جگہ بنوانے کے لیے. ابھی بغیر آیت کا ذکر کیے جگہ بنوانے کی کوشش کروں گا، اور جب انشاءاللہ تھوڑا سا اور رش بڑھے گا تو پھر ایک آیت کی مدد لے کر پھر جگہ بنواؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو میں صرف آپ سے اپنے طور پہ درخواست کر رہا ہوں کہ ایک درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرج. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد وعجل. پھر سسٹم کیا سسٹم ہے؟ وقت کے امام کی تشریف آوری کے لیے ہمارے پاس ایک روایت ہے، ہمارے پاس بھی ہے، دوسرے فرقوں کے پاس بھی ہے. اور میں نے اور آپ نے شاید بچپن سے جو چند روایتیں سنی ہوں ان میں یہ روایت شامل ہے. ہم نے بچپن سے کچھ روایتیں سنی ہوئی ہیں، مثلا جنت ماں کے قدموں کے نیچے، یہ ہم نے بچپن سے سنا ہے. صفائی نصف ایمان، یہ ہم نے بچپن سے سنا ہے. وقت کے امام کے حوالے سے ہم نے ایک روایت بچپن سے سنی ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجور. اتنا سنا ہے کہ عربی بھی ہمیں اب الحمدللہ یاد ہو گئی ہے. وہ تشریف لائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی. یہ کیسے ہوگا؟ میں 2 دن سے آپ کی خدمت میں کیسے کا کوشچن ریز کر رہا ہوں. کیسے ہوگا؟ مجھے یاد ہے میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، اور وہاں پر میں نے ایک دفعہ بچوں کو ایک
ایسے لکھنے کو دیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بچوں نے لمبے لمبے پیپرز اس کے اندر لکھ دیے. تو میں نے اگلے دن تقریباً اس کو چینج کیا اور میں نے ان سے کہا کہ اب صرف اس سینٹنس پہ لکھنا اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب بتاؤ. تو جن لوگوں نے بڑے بڑے لمبے پیپر لکھے تھے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جب بات آئی کیسے زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا لکھیں. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، بچپن سے سنا ہے، قبول 100% قبول. کیسے بھریں گے؟ تو مثال کے طور پر اگر ہمیں میکینزم سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیسے بھریں گے زمین کو عدل و انصاف سے، تو کیا ہم کوشش نہ کریں کہ ابھی اس عدل و انصاف سے بدلنے کی کوشش کر لیں؟ کیا ہم اس وقت کے انتظار تک ظلم برداشت کریں یا ظلم کریں نعوذ باللہ تعالی؟ بہتر نہیں ہے کہ پہلے سے عدل کی طرف چلے جائیں، اور یہ ہماری تیاری کا حصہ ہوگا کہ بھئی ہم پہلے سے تھوڑا سا وہ کام کرنا شروع کر دیں جس کے ذریعے سے وہ زمین کے اوپر عدل پھیلائیں گے. اور پھر میں ایک اور بات بھی پوچھوں گا، یہ جتنے سسٹمز اس دنیا میں کام کر رہے ہیں یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے اور عدل آ جائے گا؟ کیا یہ ہوگا یا کچھ چینج ہوگا؟ کیا چینج ہوگا؟ آپ مجھ سے کہیں گے سب کچھ بدل جائے گا. تھوڑا سا بتاؤ کیا کیا بدلے گا، کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے، عرض کرنے کے لیے آسان ترین کام جو میرے پاس ہے وہ یہ دیکھوں کہ جو ظلم پھیلتا ہے یہ کیسے پھیلتا ہے. مردہ اور زندہ بھی اس کو میں عرض کر دوں گا کل کی بات کو. یہ ظلم کیسے پھیلتا ہے؟ جو ظالم ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ظلم کرواتے ہیں؟ نہیں، ہم آزاد ہیں. اس وقت زمین کے اوپر اگر ظلم ہے تو کیا لوگوں نے ہمارے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے کہ ہم ظلم کریں؟ نہیں. 7 بلین لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ہاتھ چین ہوئے ہوئے؟ فری ہیں لیکن ظلم ہے. کیوں ظلم ہے پھر؟ اگر فری ہیں تو ظلم کیوں ہے؟ کیا کیا ہمارے ساتھ کہ ہم ظلم لے رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا یہ پورا سسٹم کیا ہے. اور یہ سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ ایک سینس میں اور بہت سمپل سسٹم دوسری سینس میں. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول سے آنے سے پہلے جو دور تھا، جس کو میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا کہ بھئی یہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے. تو میں نے کہا یہ جاہلیت جو ہے وہ کسی پیریڈ کا نام نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹس ہے، یہ ایک مینٹیلٹی ہے. وہ مینٹیلٹی کبھی آتی ہے کچھ قوموں کے اندر، کبھی ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ آ جاتی ہے. تو وہ جاہلیت کی بیس کیا ہے؟ اب یہاں سے مجھے اپنا کام شروع کرنا ہے. تو بنی امیہ نے ایک فکر کو رائج کیا. اسلام سے پہلے بھی یہ فکر بعض جگہوں پر تھی. بنی امیہ نے اس فکر کو پروموٹ کیا. اور کیوں پروموٹ کیا؟ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ فکر پھیل جائے تو پھر ظلم کا نظام لانا بہت آسان کام ہے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس آئیڈیا یا آئیڈیالوجی کے بالکل اگینسٹ جا کر کام کیا. کیوں؟ ان کو پتا تھا جب تک یہ آئیڈیالوجی موجود ہے ظلم رہے گا، اس سے لڑنا ہوگا. اس سے لڑیں گے. اس کے مقابلے میں ایک اور آئیڈیا دیا انہوں نے جو اسلام کا آئیڈیا تھا، اور اگر وہ آئے گا تو پھر ظلم سے لڑا جا سکتا ہے. جو بنی امیہ لائے وہ تھا جبر کا آئیڈیا، مجبور ہونے کا آئیڈیا. لوگ مجبور ہیں، انہوں نے یہ بتایا. انہوں نے یہ سمجھایا کہ لوگ مجبور ہیں، جو خدا نے ان کے لیے لکھ دیا ہے وہی ہوگا. بات غلط نہیں ہے، ظاہر میں بات غلط نہیں ہے. اور یہاں میں باطل کی باتیں کرنے والوں کی ایک ٹرک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھنا ہو تو خطبہ نمبر 50 میں ضرور دیکھیے گا. مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے جو نہج البلاغہ کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں، اس میں ان کی سیکوینس میں 50واں نمبر خطبہ، اس کو ضرور دیکھیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرج. کوئی باطل، کوئی غلط چیز پھیلانے والا کیا یہ کہہ کے پھیلاتا ہے کہ میں غلط بتا رہا ہوں؟ نہیں.
ابھی تو کوئی چوری کرنے والا بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں چوری کر رہا ہوں. یہ جو اتنی بڑے بڑے کارپوریٹس موجود ہیں جن کے ہاں بھر بھر کے چوری ہو رہی ہے, چھوٹی چوری بھی نہیں ہوتی ہے, بڑی چوری ہو رہی ہے, ایکسپٹ کریں گے کہ ہم چوری کر رہے ہیں؟ پوری دنیا چیخ رہی ہے چوری ہو رہی ہے, نہیں مانیں گے. کون مانتا ہے؟ تو ظالم, باطل, ناحق وہ ہمیشہ ایک کام کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں کیا؟ مولا فرماتے ہیں یہ ایک مٹھی حق میں سے لیتا ہے اور پھر اپنے باطل کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہے. ایک مٹھی حق میں سے لیتا ہے, اپنے باطل کے ساتھ ملا دیتا ہے اور لوگوں کو وہ مٹھی دکھاتا ہے جس میں حق ہے اور اپنا باطل بیچ دیتا ہے. انہیں باطل بیچ دیتا ہے. تو بنی امیہ نے بہت اچھا جملہ نکالا. خوارج نے بھی یہی کیا تھا, انہوں نے بھی جملہ قرآن سے نکالا تھا. خوارج نے قرآن سے جملہ نکالا تھا ان الحکم الا للہ, قرآن کریم کی آیت. حکم اور حاکمیت, حکومت صرف خدا کے لیے. جملہ بالکل صحیح ہے, خدا کے لیے کہ وہ حکومت کرے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتا ہے کہاں اپنی رسالت کو قرار دے. لیکن اس کا مطلب خوارج نے کیا نکالا؟ ان الحکم الا للہ, حکم صرف خدا کے لیے. اس کا مطلب ہے علی کو حکومت کا کوئی حق نہیں ہے. یا اللہ, اللہ کے پاس حکومت کا حق ہے, خدا منسوب کرے گا اپنا نبی, نبی منسوب کرے گا اپنا جانشین, یہ سب کاٹ دیا. کہا ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کے لیے. اس کا مطلب ہے زمین کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہوگی, ختم ہو گیا معاملہ. جملہ صحیح, کلمۃ حق یراد بہ الباطل, جیسا کہ مولانا نے ارشاد فرمایا. بات تو صحیح ہے, معنی غلط نکالا ہے. بنی امیہ نے بھی یہی کیا, کہا سب خدا کے ہاتھ میں ہے. کوئی منکر ہے کیا؟ نہیں. کہنے کہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے, یہ جو ہماری حکومت بنی ہے نا یہ بھی خدا نے ہی بنوائی ہے. اگر ہم غلط کر رہے ہیں تب بھی خدا نے کیا ہے, اس نے یہ کہا. اگر ہم تم پہ ظلم کر رہے ہیں تو بھئی خدا نے چاہا ہے تو کر رہے ہیں نا, اس نے یہ کہا. جبر کا عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلا دیا. اچھا, اگر لوگوں میں جبر کا عقیدہ پھیلے گا تو یہ ظلم سے لڑیں گے کیا؟ نہیں. ہر آدمی یہ کہے گا کہ بھئی یہ تو خدا نے چاہا تھا, نعوذ باللہ تعالی. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا نہیں, جبر کا عقیدہ نہیں ہے. لا جبر ولا تفویض, نہ جبر ہے نہ خدا بے اختیار ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. بل امر بین الامرین, خدا نے ہمیں اختیار کے ساتھ خلق کیا ہے, خدا نے ہمیں آزادی کے ساتھ خلق کیا ہے. اس آزادی اور اختیار میں سبسیکوینٹلی ہمیں جو نتیجہ ملے گا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم ذمہ دار ہیں. بنی امیہ کیا آئیڈیا پھیلا رہے تھے؟ وہ یہ کہ خدا نے جبر کیا ہے, نعوذ باللہ تعالی, تم کچھ نہیں کر سکتے, تمہیں ہمارا ظلم سہنا پڑے گا. اہل بیت نے فرمایا نہیں, خدا نے جبر نہیں کیا. خدا نے تقدیر ہمارے ہاتھ میں رکھی ہے, ہم کریں گے تو بہتر ہوگا, ہم نہیں کریں گے تو خراب ہو جائے گا معاملہ. یہ اصول ہے خدا متعال کا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, غیبت خدا متعال نے اس لیے جاری رکھی ہے کہ اس کی مرضی وہ جاری رکھے گا؟ کچھ بھی کر لو, زمین والے اچھے ہوں یا برے ہوں, نعوذ باللہ خدا غیبت جاری رکھے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کوئی ایسا جبر خدا متعال نے نافذ نہیں کیا ہے. تو خدا نے کیا حکم دیا؟ خدا نے حکم دیا تم نصرت امام کے لیے تیار ہو جاؤ, غیبت ختم ہو جائے گی. غیبت شروع کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ کوئی امام کی نصرت کرنے والا نہیں تھا. اگر لوگ نصرت امام کے لیے تیار ہو جائیں, اپنے کام کو صحیح کر لیں, جو میں بھی عرض کروں گا کیا صحیح کر لیں, اگر وہ صحیح کر لیں تو کیا غیبت پھر بھی چلتی رہے گی؟ نہیں. خدا متعال نے اپنی حجتوں کو کیوں بھیجا ہے؟ پردہ غیب میں رکھنے کے لیے یا لوگوں کے لیے؟ لوگوں کے لیے. میں اس کو عرض کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے. تو اعزان محترم, بنی امیہ نے ایک آئیڈیا دیا, آئیڈیالوجی دی, وہ یہ کہ جبر کا عقیدہ ہو. جبر کا عقیدہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے ان کے ظلم کے مقابلے. اہل بیت نے فرمایا کہ نہیں, جبر کا عقیدہ نہیں ہے. آزادی ہے انسان کے پاس, اپنے تقدیر کو خود بنا سکتا ہے, اس کے پاس اختیار ہے اور نتیجے میں ذمہ داری ہے. بنی امیہ نے ایک طرف سے عقیدے میں اس کو استعمال کیا اور پریکٹسز میں ایک اور سپورٹنگ ایلیمنٹ لے کر آئے, جس کے بعد قومیں ختم ہو جاتی ہیں. بس ہمارے پاس دو گراؤنڈز ہیں, ایک گراؤنڈ ہے عقیدے کا, ایک گراؤنڈ ہے
عمل کا. عقیدے کے اندر انہوں نے جبریت پھیلائی. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے عقیدے کے اندر قضاء اور قدر کی بات کی. عمل کے میدان میں انہوں نے ایک اور کام کیا, اور وہ کام ایسا تھا کہ جس کے بعد قوموں میں ظلم کا مقابلہ ختم ہو جائے گا. وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. بدقسمتی یہ ہے کہ جب میں یہ انالیسس کمپلیٹ کرتا ہوں اور اپنے دور سے اس کو میچ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں ہم اسی جاہلیت میں ہیں. ہم اسی جاہلیت میں. اور اس کی وجہ ابھی عرض کرتا ہوں. پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ ظالموں کو دو جملے پھیلانا بہت اچھا لگے گا. وہ کیا ہے؟ تجھے کیا مجھے کیا. یہ ظالم یہ جملہ بہت پھیلائے گا. کیوں؟ اگر لوگ یہ کہیں مجھے کیا, تو پوری سوسائٹی کو کرش کرتے رہو. وہ کیا بولے گا؟ مجھے کیا. ہو رہا ہے یہ؟ آپ کہیں گے نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے, پریکٹیکلی ہو رہا ہے. جو کچھ افریقہ کے اندر ہو رہا ہے, جو کچھ دوسرے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے, کچھ لوگ بڑی پاپولیشن کو, دنیا کے بڑے نمبر کو کرش کیے دے رہے ہیں, اور جو لوگ اپنی زندگی میں اچھے چل رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیا. میری تو بجلی نہیں کٹی نا, میرا تو پانی آ رہا ہے, میرا تو کھانا چل رہا ہے, میری تو گاڑی چل رہی ہے, میرا فریج بھرا ہوا ہے, مجھے کیا. اب اس کو سنائے جاؤ, بھائی 1 بلین کے پاس کھانا نہیں ہے, مجھے کیا. 2 بلین کے پاس پانی نہیں ہے, گندا پانی پیتے ہیں, مجھے کیا. 3 بلین کو پاس شیلٹر نہیں ہے, پرواہ نہیں, اڑا رہے. تم کب ریسپانسبل بنو گے؟ جب تک یہ آئیڈیا ہے مجھے کیا, اس وقت تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے, یہ اموی آئیڈیا ہے, یہ ظالموں کا آئیڈیا ہے. فرعون, قارون, نمرود, سب کا آئیڈیا یہی ہے, مجھے کیا. کیوں؟ تم بیٹھے رہو اپنے گھر کے اندر, تمہیں کھانا ملتا رہے گا, میں ساری دنیا کے سر کاٹتا رہوں گا, اور تم کیا بولتے رہنا؟ مجھے کیا. اور میں ایک اینڈ بتا دوں, جو یہ کہے گا کہ مجھے کیا, آخری خنجر اس کی گردے پہ چلے گا, آخری اس پہ چلے گا. روایت موجود ہے, فرمایا اگر کوئی کسی ظالم کے ظلم پہ خاموشی اختیار کرے گا, خدا اس کو اسی ظالم میں مبتلا کرے گا. یہ ہونا ہے, الٹیمیٹ ریزلٹ ہے, اس سے کوئی فرار نہیں ہے. تو بنی امیہ نے ایک کانسیپٹ پھیلایا, انہوں نے کہا جبریت. اب اس کی بہت ساری تصویریں بنتی ہیں, اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز بنتی ہیں. کبھی ہمارے جو ماڈرن ٹائم تھا اس کے اندر, اگر آپ میں سے بعض کو یاد ہو, جس زمانے میں کمیونزم بہت زیادہ پھیل رہا تھا, تو یہاں پر ایک کانسیپٹ تھا ڈائلیکٹک میٹیریلزم کے نام سے, اور اس میں وہی جبریت تھی جو ایک ایکیڈیمک کلر کے اندر پوز کی جاتی تھی. اور ابھی بھی کئی ٹائپ کی جبریتیں لوگوں کے درمیان چل رہی ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, جو ہو رہا ہے وہ بس ہوتا ہے. یہ بھی جبریت کا ایک تصور. اور جبریت کے ساتھ جو اور ایڈ کر لیں وہ کیا, میں نے عرض کیا, تمہیں کیا اور مجھے کیا. اب ان دو کے ساتھ, اچھا اہل بیت کیسے مانتے تھے؟ نہیں. جبریت نہیں. مجھے کیا بالکل کیا, تمہیں کیوں نہیں ہے. یہ جو مجھے کیا کا کانسیپٹ ہے, اس کی اگر بہت اچھی پکچر بناؤں نا, ایک تو ہو گیا لاؤبالی, کہتا ہے بھائی مجھے کو پرواہ نہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ تو بری پکچر ہو گئی. اچھی پکچر بنا دیتا ہوں, کیونکہ وہ حق کی مٹھی بھی تو ساتھ رکھنی پڑے گی نا, تاکہ باطل لوگ ایکسیپٹ کریں. تو حق کی مٹھی ساتھ لاؤ, اس کو کہتے ہیں ہم لوگ نیوٹرلزم. مولانا ہم نیوٹرل ہیں. اچھا, نائجیریا میں شیخ زکزکی بیچارے قید میں 3 سال سے زیادہ ہو گئے, 6 لڑکے اس کے مارے گئے, بیوی بھی بیچاری قید میں. مولانا ہم نیوٹرل ہیں. بحرین کے اندر لوگ مر رہے ہیں, اتنے لوگوں کو ڈیتھ پینلٹی ہو گئی ہے, اتنے لوگوں کو عمر قید ہو گئی ہے. مولانا ہم پیسفل ہیں. ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے ان چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو تمہارا امیر المومنین سے تعلق کیسے ہے پھر؟ انہوں نے تو نیوٹرلزم ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے نہیں مانا تھا. آپ کہیں گے کیسے؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے حسن اور حسین, کھونا للظالم خصما وللمظلوم اونا.
اے حسن و حسین ظالموں کے دشمن بن جاؤ, دشمن بن جاؤ, نوٹ یہ کہ سپورٹ نہیں کرنا, دشمن بنو. میں آپ سے پوچھوں گا آپ کس ظالم کے دشمن ہو؟ نائجیریا میں شیخ زکی پہ ظلم ہوا ہے, نائجیریا کے ظلم کے دشمن بنے تم؟ دشمنی کہاں دکھائی تم نے؟ کہاں پہ دکھائی؟ روڈ پہ تک تو کوئی آتا نہیں ہے اپنی دشمنی دکھانے کے لیے, تم امام زمانہ کا ساتھ کیسے دو گے بھائی؟ یہ بحرین کے اندر اتنا ظلم ہوا ہے, کتنے لوگوں نے بحرین کے لیے روڈ پر آ کر اپنا پروٹیسٹ ہی کم سے کم کر دیا جس میں انگلی کا ناخن تک نہیں ٹوٹتا. ہم امام زمانہ کی ساتھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں. جس کام میں میری انگلی کا ناخن نہیں ٹوٹتا اس میں میں نہیں آتا ہوں بیچ میں, کیوں؟ مجھے ٹائم دینا پڑے گا, میں کیوں آؤں, مجھے کیا؟ اور ہمارے سید اور امام فرمانے کھونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. امیر المومنین کے سامنے کس رویے کے ساتھ جائیں گے ہم؟ امیر المومنین پوچھیں گے تم نے دیکھا میں نے زندگی میں کسی ظالم کو برداشت کیا؟ تم نے کیسے برداشت کیا؟ پھر میں کہوں گا مولا مجھے آپ کی شفاعت چاہیے. شفاعت کے لیے ساتھ چلنا ہوتا ہے, شفیع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ چلنے والا. تو کتنا امیر المومنین کی زندگی کے لیے ساتھ چلے تھے؟ یہ اموی فکر ہے کہ جبر ہے, اموی فکر ہے مجھے کیا تجھے کیا, یہ سب اموی فکر ہے. جبریت کے قانون اور نیوٹرلزم جس کو میں نے پازیٹیو امیج کے اندر رکھا تھا, اہل بیت اس نیوٹرلزم کو نہیں مانتے. اہل بیت کہتے ہیں ظالم ظلم کرے گا ہم اس سے لڑیں گے. اگر یہ ظلم نہ ہوتا, ظالم سے لڑنا نہ ہوتا تو امیر شام کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں امیر المومنین نے حکومت پر آتے ہی پہلا کام جو کیا وہ سارے غلط گورنرز کو ہٹا دیا؟ تو کسی نے آ کر, عبداللہ بن عباس نے آ کر کہا مولا کچھ دن اپنی حکومت کو اسٹیبلائز کریں, تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے, پھر آپ اس کو چیلنج کیجئے گا سیریا کے گورنر کو. ابھی آپ شروع سے اس کام کو کر دیں گے تو سر اٹھا لے گا. امیر المومنین نے فرمایا اگر میں نے ایک دن اس کو برداشت کیا تو پھر دوسرے دن کیوں ہٹاؤں گا؟ ایک دن مصلحت کی خاطر برداشت کروں اسے میں. کل علی کے سامنے کوشچن مارک لگ جائے گا, لوگ کہیں گے علی نے ایک دن امیر شام کے غلط ہونے کے باوجود علی نے برداشت کیا تھا. کیوں؟ اپنی حکومت کی خاطر. کہا مجھے تمہاری حکومت کی کیا پرواہ, تم حکومت بچانے کی باتیں کرتے ہو. عبداللہ بن عباس سے کہا عبداللہ میری پھٹی ہوئی جوتی تمہاری حکومت سے زیادہ قیمتی ہے اگر میں عدل قائم نہ کر سکوں. پھٹی ہوئی جوتی کے برابر بھی تمہاری حکومت کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہم اس امام کے ماننے والے, نہ صرف اس امام کے ماننے والے, اس امام کا انتظار کر رہے ہیں, اس امام کی اولاد کا انتظار کر رہے ہیں. ان میں اور ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے, بال برابر بھی فرق نہیں ہے. وہ اپنے جد امجد کی سیرت پر ہیں. تو یہ اموی فکر تھی, جبریت اموی فکر تھی, مجھے کیا تجھے کیا. اور اس کے اوپر میں ابھی ایڈیشن کروں گا, اہل بیت نے کہا ہرگز یہ قبول نہیں کریں گے. نہ جبر ہے بلکہ انسان ذمہ دار ہے. اللہ نے ان کو مختار خلق کیا ہے, اپنی تقدیر کو خود بنا سکیں گے. اللہ نے قانون بنائے, اگر کوئی زہر پیے گا تو زہر کا اثر ہوگا, اگر کوئی پانی پیے گا تو پانی کا اثر ہوگا. اب کوئی یہ کہے اے اللہ میں زہر پیوں گا تو پانی بنا دے, کیوں؟ میں زہر پیوں اور تو پانی بنا دے. ارے بھائی کیوں بنا دے؟ خدا کیوں یہ کام کرے؟ اس نے زہر کے اندر زہر کی تاثیر لکھی ہے. کوئی یہ کہے اے خدایا میرے اندر تو ظالموں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے لیکن تو مجھے انصار امام بنا دے. بھائی وہ امام آ رہے ہیں ظلم سے لڑنے کے لیے, تم ایک طرف سے کہہ رہے ہو میرے اندر ظالموں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, دوسری طرف سے کہتے ہو الاجل الاجل یا امام زمان. کیسے باتیں کر رہے ہو؟ پھر میں ایک جملہ بولتا ہوں, میں کہتا ہوں کس کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی, کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ ہاں اپنے آپ کو صحیح کرو. انہوں نے کچھ اور دیا ہمیں سوسائٹی کچھ اور دے رہی ہے. یہ کہاں کی آئیڈیالوجیز ہیں جو ہم لے کر بیٹھ گئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی یہاں پہ زندگیاں گزارنی ہے. اب اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. یہ سسٹم دو سیپریٹ سسٹمز ہیں. ایک شیطان کا نظام ہے جس کو میں نے کہا اموی نظام ہے, اموی شیطانی نظام, اور ایک خدا کا نظام ہے جو انبیاء کا نظام ہے اور ائمہ کا نظام ہے. اس شیطانی نظام کے اندر جبریت ہے, اس شیطانی نظام کے اندر سو کال نیوٹرلزم ہے, اس رحمانی نظام کے اندر ارادہ ہے, اختیار ہے, ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے.
اور اس کے اندر ظلم کے خلاف مقابلہ ہے. اب ان دونوں نظاموں کو ساتھ ساتھ آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کو ٹریس کرنا آسان ہو جائے گا. آپ اس کی نشانیوں کو بہت آسانی سے دیکھ سکیں گے کہ بھئی یہ آگے آگے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. جبریت آئی. جبریت کے پیچھے سو کالڈ نیوٹرلزم, پازیٹیو امیج میں نیوٹرلزم کہتے ہیں. اس کو کبھی اور بھی اور خوبصورت کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انڈیویجولزم. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. یہ کہ ہمارے ہاں کتنا عجیب ہے, کتنی عجیب حرکت ہے. مجھے یاد ہے ہمارے یہاں ایک مولانا تھے, ان مولانا کی جب لوگ تعریف کرتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے مولانا بہت اچھے آدمی ہیں, نہ ان کو کسی سے لینا ہے نہ ان کو کسی کا دینا ہے, یہ اچھے آدمی ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے ظالم سے لڑنا ہے, مظلوم کا ساتھ دینا ہے. ہمارا اچھا آدمی کون ہے؟ نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے, سر جھکا کے آتا ہے سر جھکا کے جاتا ہے. 4 جملے بولتے تھے, نہ مولانا کو کسی سے لینا ہے نہ مولانا کو کسی سے دینا ہے, سر جھکا کے آتے ہیں سر جھکا کے جاتے ہیں, پیچھے عزتیں لوٹیں, پیچھے قتل ہوں, پیچھے لوگوں کے حق مرے, ان کو کچھ پرواہ نہیں, سر جھکا کے آتے ہیں سر جھکا کے جاتے ہیں. اور میں بتاؤں لوگ, ہم مولویوں کو بھی اب ایسا دیکھنا چاہتے ہیں. مولانا آئے سر جھکا کے ممبر پہ آئے, سر جھکا کے ممبر سے جائیں, ادھر ظلم ہو ادھر ظلم ہو, کچھ نہ بولیں, اپنے کام سے کام رکھیں. کبھی نہیں کروں گا. اولاد علی نہیں مانے گی اس طرح سے, اولاد علی ظلم سے لڑے گی, اولاد علی قبول نہیں کرے گی اس طریقے سے. آپ امام حسین کے چاہنے والے ہو, آپ کو اپنی روح کو اس آزادی کی طرف لانا پڑے گا. اس کو ابھی فالو کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل. تو انہوں نے اس طرح کے کانسیپٹ پھیلائے. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کو میں کہتا ہوں شراب. یہ شراب ہے ایکچولی, جو پانی کی شراب ہے نا, وہ تو انسان کو, بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ تھوڑی دیر کے لیے نشے میں ڈالتی ہے. یہ جو عقیدے کی شراب ہے نا, یہ زندگی بھر نشے میں ڈالتی ہے. یہ زیادہ بڑی شراب ہے. وہ بھی شراب بدبخت ہے, حرام ہے. ابھی ایک پاکستان میں ایک بندہ آیا میرے پاس, کہنے کا مولانا شراب کے بارے میں کیا حکم ہے جمعے کی نماز کے بعد. میں نے کہا وہ اللہ عظیم موقع ہے. میں کہا بندہ خدا کیا حرام ہے, کہیں قرآن میں ہے؟ میں نے کہا یا الہی. میں نے کہا بھائی قرآن کریم میں ہے من عمل الشیطان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ, یہ نجس ہے, یہ شیطان کا کام ہے, اس سے بچو. کہہ رہا ہے یہ تو نہیں کہا کہ حرام ہے. میں نے کہا بھائی رجس ہے, عمل شیطان ہے, اس سے بچو, یہ تو حرام کہنے سے بھی بڑھ کر ہے. ابھی کس چکر میں یہ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح سے کوئی پوائنٹ مل جائے, سلولی اینڈ گریجولی پوائنٹ لے رہے ہیں تاکہ دین سے ہمیں پیچھے ہٹائے. کبھی کسی نام پر کبھی کسی نام پر. اچھا کچھ جگہوں پہ تو ہم ریٹریٹ کر چکے ہیں, تقریباً پردے سے تو ہم فارغ ہو چکے ہیں, پردے سے تو ہم فارغ ہو چکے, ہیومن ڈگنیٹی کے بہت سارے ایسپیکٹ سے ہم لوگ فارغ ہو چکے. اب کچھ چیزیں رہ گئی ہیں, چاہے یہ بھی کسی طریقے سے فارغ ہو جائے. پتہ نہیں کون کون سے فاسٹ فوڈ اور برگرز کھلا کے پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں کھلا چکے ہیں یہ لوگ, پتہ نہیں کیا کچھ کھلا چکے ہیں. کچھ چیزیں باقی رہ گئیں, اس سے لڑ رہے ہیں یہ لوگ. من جملہ جو باقی رہ گئے عزاداری سید الشہداء ہے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے جو انسانوں کو جگاتا ہے, اس کو کسی طرح لڑ لے. بنی امیہ نے کہا جبر ہے, بنی امیہ نے کہا نیوٹرلزم ہے, انڈیویجولزم ہے. اہل بیت نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, آزادی ہے, رسپانسبلٹی ہے, اور ہم انوالو رہیں گے, ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے. حضرت ابو ذر کو مدینے سے نکالا تو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کوئی اس کو خدا حافظ کہنے نہیں آئے گا. اہل بیت نے کہا گورنمنٹ غلط کرتی ہے, ہم آئیں گے. ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے باہر آئے. کتنے لوگ ساتھ آئے؟ 10 بھی نہیں. یہ مدینہ ہے, اور ابو ذر وہ ہے جس کے لیے رسول گرامی کی روایتیں موجود ہیں, اور یہ اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے ابو ذر سے زیادہ روایتیں موجود ہیں. 10 بھی نہیں آئے. اس لیے کربلا ہوئی ہے, اس لیے کربلا ہوئی ہے. بنی امیہ نے تیسرا ایک نشہ پھینکا,
اور وہ نشہ کیا تھا؟ بہت زبردست. اس کے بعد پھر معاملہ ختم. اور وہ کیا ہے؟ وہ نشہ ہے جو دل میں آئے وہ کرو، زندگی کے مزے لو. خدا نے تمہارے لیے لذتوں کو حرام تھوڑی کیا ہے. وہی حق کا جملہ اور معنی غلط. ہاں خدا نے لذتوں کو حرام نہیں کیا. زندگی میں خدا نے نہیں کہا ہر وقت روتے رہو. خدا نے کہا ہے کہ ہاں مزے بھی لو، لیکن کیا زندگی ہی مزے کے لیے گزرے گی؟ نہیں، یہ نہیں کہا. کیا زندگی بنی ہی نفس پرستی کے لیے؟ نہیں، یہ نہیں کہا خدا نے. انہوں نے لوگوں کو نفس پرستی کے چینل پہ لگا دیا، خواہشات کے چینل پہ. مختلف آئیڈیالوجیز میں اس کے نام رکھے گئے ہیں. کبھی اس کو ہیڈنزم کہتے ہیں ہم لوگ، کبھی مختلف ناموں سے ایپیکورزم کہتے ہیں. لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ زندگی میں مزے کرو یار، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فیملیئر جملے ہیں یا نہیں ہیں؟ فیملیئر ہے نا. ہاں یہ اموی ہیں، یہ اموی ہیں. کوئی ٹینشن نہیں چاہیے، زندگی اسموتھلی گزارو، تمہیں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بحرین مرے مرے، فلسطین مرے مرے، وہ مرے مرے، تمہیں کیا، تم ٹینشن نہیں لو، تم اپنا کام کرو. البتہ ایک دن تمہاری باری بھی آ جائے گی، لیکن کوئی بات نہیں، بعد میں آئے گی، بعد میں آئے گی، ابھی تھوڑی آ رہی ہے. تیسرا نشہ نفس پرستی، لذت طلبی. لذتیں لو، مزے لو، مزے. اگر کوئی انسان نفس پرستی کے راستے پہ چلتا ہے، صرف لذتیں چاہتا ہے، کوئی سختی نہیں لینی ہے، یہ امام حسین کا ساتھ دے گا؟ کہاں کی بات کر رہا ہوں، امام حسین کا نہیں، یہ اپنی اولاد کا بھی ساتھ نہیں دے گا، اسے بھی کاٹ دے گا. جیسے ہارون رشید نے کہا تھا، جب مامون الرشید اس کے سامنے آیا تو مامون الرشید سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے بیٹے ہو، لیکن اگر میری گورنمنٹ کے بیچ میں آئے نا تو تمہاری بھی آنکھیں نکلوا دوں گا میں. ہاں یہ بات یاد رکھنا، سامنے نہیں آنا کبھی. نفس پرستی. اچھا نفس پرست انسان، اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، اس میں حیا رہتی ہے کیا؟ نہیں، بے حیائی تو دکھانی پڑتی ہے نا تھوڑی. مثلا میری آنکھوں کے سامنے کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور میں اپنے مزے کی خاطر، آرام کی خاطر باہر نہیں آتا، تو حیا باقی رہے گی کیا؟ نہیں، بے حیائی آئے گی، پھر تو بے حیائی تو آئے گی. ابھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں، مولانا بچے ہمارا خیال نہیں کرتے، جب ہم بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے ہمارا خیال نہیں کرتے. یہ بے حسی تم نے جوانی میں خود دکھائی تھی، اب تمہارے بچے نے سیکھی ہے. برائی پینیٹریٹ کرتی ہے، برائی آگے جاتی ہے، مرضی ہمارے کنٹرول سے قدم نہیں بڑھاتی، برائی اپنی مرضی سے آگے بڑھتی ہے. آپ نے ایک آدمی کو جھوٹ بولنا سکھا دیا، بچے سے کہا اس کو بول دو میں گھر پہ نہیں ہوں، آپ نے جھوٹ بولنا سکھایا نا، اب یہ کل تم سے جھوٹ بولے گا، تم سے پوچھ کے تھوڑی برائی لے گا، تم نے برائی دے دی نا، اب اپنے ٹریک پہ وہ چلے گی، تم سے پوچھ کے پٹری چینج نہیں کرے گی. وہ اس کا اپنا پٹری ہوتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے. پھر بے حسی تم نے سکھائی تھی. کل جب تمہیں خبر ملی تھی دنیا میں فلاں جگہ پہ ظلم ہوا، اپنے بچے کو سکھاتے بیٹا ظلم پہ خاموش نہیں بیٹھنا، مظلوم کا ساتھ دینا ہے. واللہ تمہارے بڑھاپے میں تمہارا یقیناً ساتھ دیتا، کیونکہ تم نے اس کو سکھایا تھا کہ ہمیں دوسروں کا ساتھ دینا ہے، اس کے لیے ٹینشن بھی لینا چاہیے، کوئی بات نہیں. ابھی ہم نے سکھایا نہیں بیٹا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، مرتا ہے مرتے رہنے دو، وہ بعد میں تم سے کہے گا مرو مرو، خود مرو، میں کیوں ٹینشن دوں. یہ چین ہے، یہ آگے بڑھتی ہے، یہ ہم سے پوچھ کے نہیں بڑھتی ہے، یہ ایسی چلے گی. بنی امیہ نے جبریت دی، ایک طرف سے اہل بیت نے کہا نہیں آزادی اختیار ہے، دوسری طرف سے انہوں نے کیا کہا کہ بھائی انڈیویجولزم، اور ہم اپنی زندگی میں ہیں، ہم ایک دوسروں سے کوئی سروکار نہیں، نیوٹرلزم. اہل بیت نے کہا نہیں نیوٹرلزم کیا ہے، ہم لوگ ذمہ دار ہیں، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ہم ظالم سے لڑیں گے. اس سرحد کے کونے پر میں ہوں، اگر سرحد کے بارڈر کے اس کونے پر کسی نے ظلم کیا میں اس سے بھی لڑوں گا. امیر مومنین جب حکومت پہ آنے لگے تو فرمایا میں بیت المال کا پیسہ واپس لاؤں گا، چاہے کسی کے نکاح میں پے کیا گیا ہو، کسی کے مہر میں بھی پے کیا نا، میں پیسہ واپس لاؤں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. اچھا امیر مومنین کہتے ہیں مجھے کیا جو پیسے پہلے گئے، میں اب اپنی حکومت میں عدل کروں گا. انہوں نے کہا نہیں، پہلے سے عدل لاؤں گا، میں برداشت نہیں کروں گا.
تیسری بات نفس پرستی، لذت پرستی، شہوت پرستی. لذتوں کے پیچھے جاؤ، اتنا جاؤ تم نعوذ باللہ بے حس بن جاؤ، بے حیا بن جاؤ. اچھا اب ایک آدمی بے حس ہو گیا، بے حیا ہو گیا، دین کی غیرت ختم ہو گئی. جب یہ سب آ گیا اب اس میں لالچ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ لالچی تو ہوگا، یہ گریڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. اچھا اس کے بعد یہ جیلسی اس میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہر بات پہ آئے گی. سیکریفائس کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، ہر بات پہ جیلسی آئے گی. اچھا گریڈ بھی ہے، جیلسی بھی ہے، ایک دوسرے کے لیے دشمنی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بات پہ لڑیں گے، ایک سکے پہ لڑیں گے. اچھا اب لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں مولانا قوم متحد کیوں نہیں ہو جاتی؟ تمہارے خیال میں پیسے دے کے متحد ہوتی ہے کیا؟ تمہارے خیال میں سب لوگ کہتے ہیں مولانا اگر سب لوگوں کو روزگار مل جائے نا، اگر امپلائمنٹ بڑھ جائے تو پھر یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بیٹا اور بڑھیں گے چونکہ بیس گریڈ ہے، اس پہ اور بڑھیں گے. اس سے پہلے کچھ اور کرنا پڑے گا، پھر امپلائمنٹ بھی ساتھ دے گی، پھر ایجوکیشن بھی ساتھ دے گی. وہ نہیں کرو گے ان میں سے کوئی چیز ساتھ نہیں دے گی. دنیا کے جتنے بڑے کرپٹ لوگ ہیں یہ الٹریٹ لوگ ہیں، یہ الٹریٹ ہیں. ریکارڈ ہولڈر جو کرپشن میں ہے وہ اینرون ہے، اس کے مینیجرز الٹریٹ تھے. $1 ملین سے اوپر ان کی سیلریز تھیں. ہائیسٹ رینک کے اکاؤنٹنٹس ان کے ساتھ میں لے ہوئے تھے. دنیا کی بہترین اکاؤنٹنسی کی کمپنیز ان کے کرپشن میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں. یہ جاہل تھے یہ سب لوگ، ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، غریب تھے یہ لوگ، نہیں بے حس تھے، لالچی تھے. طبیعت کے اندر معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کمینے لوگ تھے. دین اس سے لڑتا ہے. اور یہ کہ امام تشریف لائیں گے عدل پھیلے گا. کیسے پھیلے گا؟ لالچوں کے ساتھ، حسد کے ساتھ، طمع کے ساتھ، کینہ، بغض، دشمنی سب ہوگا دلوں کے اندر، اوپر عدل پھیل جائے گا. نہیں ہو سکتا ایسے. کالے کے اوپر تو سفید رنگ بھی نہیں چڑھتا ہے، کالے کے اوپر تو سفید رنگ بھی نہیں چڑھتا ہے. اور امامت کی نورانیت اندر کی خباثت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے، اندر کو صاف کرنا پڑتا ہے پہلے. امام تشریف لائیں گے، زمین پہ عدل پھیلے گا. اس سے پہلے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. کیا کیا سیکھنا پڑے گا؟ پہلے ذمہ دار بنو، ظالم سے لڑنا سیکھو، اپنے اندر سے نفس پرستیوں کا مقابلہ کرو، حسد، لالچ، بغض، کینہ یہ سب نکالو. ہاں پھر زمین پہ عدل پھیلے گا، پھر عدل پھیلے گا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے، ہم کچھ چینج نہیں کریں گے، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، ہم تو سالڈ راک ہیں بالکل. وہ آئیں گے ہمیں ثواب تقسیم کر دیں گے. تم مستحق ثواب ہوگے کیا؟ میں مستحق ثواب ہوں گا اس صورت میں کیا؟ بچو خدا نہ کرے شمشیر میرے ہی اوپر نہ چل رہی ہو. پھر کیوں؟ اموی نظام تو میں لے کر آ رہا ہوں، اموی نظام کا ڈیفینڈر تو میں ہوں. اس کو کہتے ہیں جاہلیت. جاہلیت یہ نہیں ہے کہ انگلش نہیں آتی، جاہلیت یہ ہے، یہ جاہلیت ہے کہ جبر کا عقیدہ ہے، میں کیا، مجھے کیا، تجھے کیا، اور نہیں معلوم نفس پرستی، لالچ، بغض، کینہ، حسد. یہ جاہلیت ہے. عصر جاہلیت پیریڈ نہیں ہے، یہ مینٹالٹی ہے، یہ بیہیویئر ہے. اور اہل بیت اس مینٹالٹی اور اس بیہیویئر کے اگینسٹ ایک سسٹم لے کر آئے تھے، اور وہ انلائٹمنٹ تھی جو اہل بیت لے کر آئے. جب وہ سسٹم آتا ہے پھر عدل آتا ہے، پھر جسٹس آتا ہے. اور پھر جب جسٹس آتا ہے، اب کل جو میں زندہ اور مردہ بار بار کہہ رہا تھا وہ سمجھ میں آتا ہے. یہ مردہ قوم ہے. کون سی مردہ قوم ہے؟ جو جبر کرتی ہے، انڈیویجولزم، نیوٹرلزم پہ جاتی ہے، اپنی نفس پرستی میں گھومتی رہتی ہے، اپنی لالچ، طمع، حسد، کینہ، بغض اس میں گھومتی رہتی ہے. یہ مردہ قوم ہے. مولانا یہ لوگ تو 100 منزلہ عمارت بنا رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رہیں گے مردہ. مردہ مردہ ہوتا ہے چاہے 100 منزل عمارت بنائے. اور امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ اب ذرا دیکھیے مولا کیا فرما رہے ہیں. ایک بہت خوبصورت قول آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مولا کی ذات پہ درود بھیجے گا. محمد و آل محمد پر صلی علی محمد آل محمد وعجل
آج تھوڑا دیر سے بھی شروع ہوا تھا اور ٹائم بھی ختم ہونے پر ہے, مجھے بہت جلدی سے ختم کرنا ہے, لیکن یہ قول انتہائی نفیس قول یہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. اس میں ایک کانسیپٹ ہے, وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کی 3-4 دن سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کانسیپچول کلیئرٹی چاہیے. یہ کانسیپچول کلیئرٹی ہے. آزاد انسان کون ہوتا ہے؟ کل اللہ نے توفیق دی, 3 دن سے لکھ کے رکھتا ہوں اپنے نوٹس کے اندر, اس پہ ڈسکس کروں گا, پھر چلا جاتا ہے آگے. کل اللہ نے توفیق دی, قناعت, بے نیازی کے اوپر بات کروں گا, آزادی کے اوپر اللہ نے توفیق دی تو بات کروں گا. آزاد انسان کون ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کیا کریں گے, دنیا کی بہترین گھر میں بیٹھے گا, دنیا کی بہترین گاڑی میں بیٹھے گا, بزنس کہاں سے کر رہا ہے, کیا کما رہا ہے, کیسے کما رہا ہے, اس کو چھوڑ دو, اور اس کے بعد کہے گا آئی ایم فری. تم فری ہو؟ امیر المومنین سے تو پوچھو ان کی ویکیبلری کیا ہے, ان سے بھی تو پوچھو. فرمایا الا حر یدو هذه اللماذ لاهلها, کوئی تم میں آزاد ہے جو دانتوں کے نکالے ہوئے اس کھانے کو چھوڑ دے؟ لمازہ کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ دانتوں میں کھانے کے بعد کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اس کو حلال کرتے ہیں. آپ مثلا ٹوتھ پکس وغیرہ سے نکالتے ہیں یا اس سے تھریڈ سے, تو وہ جو نکالتے ہیں, جو کھانا نکلتا ہے, اس کو معمولاً لوگ نہیں کھائیں گے, اپنا بھی ہو تو نہیں کھائیں گے, پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کوئی اس کو کھائے, کوئی میں آپ کے منہ کا نکلا ہوا لمازہ میں کھاؤں ہے؟ امام فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے جو لمازہ چھوڑ دے. تم سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو, جو دوسرے کا چبایا ہے وہی کھاتے رہتے ہو. الا حر یدو هذه اللماذ لاهلها, تم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس لمازہ کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے. ان لنفوسکم ثمن الا الجنہ لا یکن لانفسکم ثمن الا الجنہ, تمہارے نفس کی جنت سے کم قیمت نہیں ہے, اس سے کم پہ مت بیچو اسے. آزادی سمجھ میں آتی ہے؟ میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, میری ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگی ہے, میں کہہ رہا ہوں میں آزاد ہوں. تم سب سے بڑے غلام ہو, میں سب سے بڑا غلام ہوں اگر میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. امام یہ فرما رہے ہیں. اہل بیت اس آزادی کے قائل تھے. وہ جب کہتے تھے انسانوں کو آزاد کرو, انبیاء کیوں آتے تھے؟ لِيَضَعَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, وہ آتے تھے انسانوں کے اوپر جو بوجھ پڑا ہے اس بوجھ کو اٹھا لیتے تھے. جو زنجیریں پڑی ہیں, وَالْأَغْلَالَ الَّتِي, جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت ہے, اس زنجیروں کو توڑ دیتے تھے. کون سی زنجیر ہے یہ کوئی آئرن چین نہیں ہے, یہ شہوتوں کی چین ہے. یہ غلامیاں اس زنجیروں کا نام ہے جو اس مملکت کے اندر, اس دنیا کے اندر بھری پڑی ہے. سب آزاد ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں پہ یہ زنجیر چڑھائی ہے. ہم اس غلامی میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت. یہ غلام قومیں امام زمانہ کا ساتھ دیں گی؟ آزاد انسان ساتھ دیں گے؟ ہم اگر دنیا پرستی کر رہے ہیں, ہم کیسے امام کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ آزاد بننا پڑے گا ہمیں. اور یہ آزادی کیسے آئے گی, کل میں انشاءاللہ اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں. عزیزان محترم, کوئی مجھ سے کیا مولانا ہم تو سمجھ رہے تھے دعائے سلامتی پڑھتے رہیں گے معاملہ حل ہو جائے گا, دعائے ندبہ پڑھتے رہیں گے سب, تو ہم تو اسی لیے تو دعائے ندبہ پڑھ رہے تھے. یہ صرف یاد دلانے کے لیے تھا, یہ اینڈ آف دا ڈے نہیں تھا. یہ تو صرف یاد دلانے کے لیے تھا, اسپارک کرنے کے لیے تھا. اصل جنگ تو باہر ہو رہی ہے. یہاں ہم بیٹھیں گے, ابھی ہم یہاں پر نعرے لگائیں گے, مثلا یہاں پہ جناب ہال کے اندر کھڑے ہو کر ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے کوسوں دور. باہر ذلیل ہو رہے ہو. کون سا کہہ رہے ہو ہیہات من الذلہ؟ باہر ذلیل ہو رہے ہو, قوموں کو ذلیل کر رہے ہیں ظالمین, اور کوئی بولنے والا نہیں ہے, اور اندر بیٹھ کے گھروں کے اندر اور اپنے اپنے سیف ہومز کے اندر بیٹھ کے ہیہات من الذلہ, ہیہات من. کہاں کہا ہے من الذلہ؟ بھائی کوئی لڑو, کوئی ناخن کٹاؤ, انگلی تو کہاں کٹاؤ گے, کم سے کم ناخن توڑوا لو. سید الشہداء منا کے میدان میں کھڑے, واقع کربلا سے 2 سال پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا, خطبہ منا کے نام سے مشہور ہے, ٹرانسلیٹڈ سب جگہ ٹرانسلیٹ. ایسا عجیب جملہ کہا, فرمایا تم اسلام کا نام لیتے ہو, یہ بتاؤ تم نے اسلام کے نام پر کس قبیلے سے جنگ کی ہے, کس ظالم سے تم ٹکرائے, کس مظلوم کا تم نے ساتھ دیا. چیلنج کیا امام نے. 300 سے زیادہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے سامنے.
ان کو چیلنج کیا، کہا تم سمجھتے ہو قرآن پڑھنا اسلام ہے؟ تم سمجھتے ہو نمازیں پڑھتے رہو اور تمہارے سامنے مظلوم اور ظالم پڑے رہے تم اس کا ساتھ نہ دو، یہ اسلام ہے؟ تو میں بھی یہی کہوں گا امام حسین کے اس جملے کو لے کے. ہم سمجھ رہے ہیں عزاداری یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے سیف ہیونز کے اندر، فورٹریسز کے اندر آئے ہوئے خاموشی سے بیٹھ کے عزاداری کریں گے، باہر جائیں گے، باہر دنیا تڑپ رہی ہے، مر رہی ہے، جل رہی ہے، who cares؟ یہ عزاداری ہے؟ یہ عزاداری ہے؟ عزاداری یہ امام حسین کا نام لو، لبیک یا حسین بولو، ظالم کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ، بولو لبیک یا حسین. اب پھر مزہ آئے گا لبیک یا حسین کہنے کا. بھائی اپنے کمفرٹ زون سے تو باہر نکلو. کربلا آنے کی باتیں کر رہے ہو؟ نہ گھروں سے باہر نکلنا ہے، نہ گاڑیوں سے باہر نکلنا ہے، نہ اپنے فورٹریسز سے باہر نکلنا ہے، اور میں کربلا کا ساتھی ہوں، میں کربلا کا راہی ہوں. وہ کون سے راستے کے اوپر ہو تم؟ کربلا زیارت کے لیے جائے. وہ ایک بندہ مجھے سنا رہا تھا، کہنے لگا ہم لوگ گئے کربلا زیارت پہ، جم غفیر 40 کا وقت تھا. جس چیک پوسٹ پہ رکتے تھے، ہماری بس اندر سیکیور، اے سی چل رہا ہے، زبردست کام سب کچھ. جس چیک پوسٹ پہ رکتے تھے پیسے رشوت دیتے تھے تاکہ ہماری بس آگے نکل جائے. صحیح ہے؟ یہ کربلا جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے. یہ کربلا جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے. نہ اس کو زیارت پتہ ہے، نہ اس کو امام حسین پتہ ہے، نہ اس کو ظلم سے لڑنا پتہ ہے. اس کو صرف اپنا پیٹ پتہ ہے، اپنا جسم پتہ ہے. یہ کربلا جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے. یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہ کون سی کربلا ہوئی بھائی؟ کربلا تو خون مانگتی ہے. کربلا تو خون مانگتی ہے. کربلا تو جان لیتی ہے. قسم کھا رہا ہوں اگر میں یہ کہوں گا نا کہ میں کربلا کا راہی ہوں، میں کربلا کا ساتھی ہوں، جان دینے کے لیے تیار رہو. پھر پاؤں تو کٹے گا. کوئی کیا مجھے کوئی مشکل نہیں آئے گی، میں امام کا ساتھ دوں گا. کس خواب میں ہوں؟ جو انصار حسین تھے مشکل نہیں اٹھائی تھی انہوں نے. ہم انصار حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین. کل ہم نے مثلا حضرت حر کا تذکرہ کیا، حضرت جون کا تذکرہ کرتے ہیں ہم لوگ. انہوں نے مشکل نہیں اٹھائی تھی. ان کے جسموں کے اوپر زخم نہیں لگے. اس سے بڑھ کر انہوں نے لوگوں کی بری باتیں نہیں سنی. ان کو لوگوں نے ذلیل کیا نعوذ باللہ تعالی الفاظ کے اندر. کوفہ میں جو اہل بیت کے چند چاہنے والے رہ گئے تھے، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ کی طرح، ان کو لوگ اتنا کرٹیسائز کر رہے تھے، اتنا کرٹیسائز کر رہے تھے، سب آئسولیٹڈ ہو گئے تھے بیچارے. ہانی ابن عروہ، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، یہ سب لوگ آئسولیٹڈ ہو گئے تھے. ان لوگوں نے مقابلے کیے، تب یہ انصار حسین بنے. جانے دیے انہوں نے، خون بہایا انہوں نے. اور جب انہوں نے خون بہایا، اپنی جانیں دے دی، اب ہم کہتے ہیں یا لیتنا کننا معاکم. یہ اسٹیٹس مفت میں تھوڑی ملتا ہے. اربوں کروڑوں لوگ ان سے یہ کہہ رہے ہیں اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. مفت میں نہیں، جان دی ہے، خون بہایا ہے. اور آسانی سے خون نہیں بہایا ہے، تڑپ تڑپ کے خون بہایا ہے. میں آپ کو عرض کروں گا، میرا خیال ہے جان دینا آسان ہے، لوگوں کی باتیں سہنا مشکل ہے. جان دینا آسان کام ہے. بھئی میرا جیسا 50 سال 60 سال کا 70 سال کا وہ تو ویسے ہی 5-10 سال میں مر جائے گا یار. اس کے لیے جان دینا کون سی مشکل ہونی چاہیے اگر عقل ہو اس کے پاس. لیکن لوگوں کی گالیاں بھی کھاؤں حق کی خاطر، ہاں یہ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں نے یہ سب اٹھایا. اور میں وہ جملہ نہیں کہنا چاہ رہا ابھی، لیکن ان کے تو بچے بھی جیلوں کے اندر گئے. ان کی تو اور سخت جملہ بولوں، ان کی تو خواتین بھی بازاروں میں گئی ہیں. اللہ اکبر. جان دینا آسان ہے، جان دینا بہت آسان ہے. حق کے نام پر یتیموں نے تماچے کھائے ہیں. یتیموں نے تماچے کھائے. یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جو اگر آہ لیتا ہے تو خدا کا عرش ہلتا ہے. حسین کے یتیموں نے تماچے کھائے ہیں.
ہم لوگ یہ جملے نہیں سمجھ پائیں گے عزیزان محترم. کیوں شمر بی بی کو تماچے مارتا تھا ہم لوگ نہیں سمجھ سکیں گے. حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ سامنے آئے, انہوں نے کہا ہم ساتھ دیں گے حسین کا. کوئی ساتھ نہیں دیتا, ہم ساتھ دیں گے. اور امام حسین کو کتنا ناز تھا اپنے اس حبیب کے اوپر. روایت کہتی ہے مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جب لوگوں کے اندر یہ جذبہ اور اٹھا کہ ہم نے دشمن سے لڑنا ہے, سید الشہداء نے 12 علم بنائے. 12 علم بنائے. ہر علم ایک گروہ کو دیا, ایک قبیلے کو دیا, پھر ایک علم کو چھوڑ دیا. لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ مولا یہ علم کہ ہم لے لیں, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. امام نے فرمایا نہیں رہنے دو, میرا بھی ایک دوست آئے گا. میرا دوست میرا حبیب آئے گا, علم اٹھائے گا. علم رکھا امام نے حبیب کے لیے. پتا تھا کہ آئے گا. کیوں پتا تھا؟ عجیب بات ہے, بہت عجیب بات. آج رات موقع ملے تو اس خط کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا. ساری زندگی ہم نے پڑھا ہے, وہ خط دیکھا ہے. امام حسین نے حبیب کو جو خط لکھا اس میں لکھا, اپنا نام کا لکھا کہ حسین ابن علی کی طرف سے. اس کے بعد لکھا رجل الفقیہ, ایک فقیہ مرد کے لیے. عجیب جملہ لکھا. کہا حبیب تمہیں نبی سے ہماری قرابت داری کا پتہ ہے؟ واللہ مظلومیت اسے کہتے ہیں. حسین لوگوں کو یاد دلائے کہ میں نواسا ہوں نبی کا. حبیب تمہیں ہماری نبی سے قرابت داری کا پتہ ہے, اور جو کچھ دنیا نے ہمارے ساتھ کیا وہ بھی تمہیں پتہ ہے. یہ سب لکھا. اس کے بعد 2 صفتیں حبیب ابن مظاہر کی لکھی ہیں. کہا 2 صفتیں, یعنی گویا امام کہہ رہے ہیں یہ 2 صفتیں ہیں نا, اس خاطر میں تم پہ اعتماد کر رہا ہوں کہ تم آؤ گے. کہا اور حبیب ہمیں معلوم ہے تم آزاد انسان ہو اور غیرت مند ہو. تم آزاد انسان ہو اور غیرت مند انسان ہو. ذو الشیمۃ والغیرہ, تمہارے اندر آزادی کی طلب ہے اور تم غیرت مند انسان ہو, تو اپنی جان کو دینے میں دریغ نہ کرنا. اب ہماری نصرت کے لیے آ جاؤ. حبیب اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک اور گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, چونکہ دشمن کی نظریں ان کے گھر کے اوپر لگی ہوئی تھیں. دوسرے ایک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. جب دستک ہوئی, کسی نے لیٹر دیا, نامہ دیا, اور جو لیٹر دینے والا تھا وہ دے کے فوراً واپس ہو گیا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے. حبیب اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہے, خط کو پڑھا. 2-3 دن تک اپنی زوجہ کے علاوہ کسی سے کوئی بات نہیں کی. جب 2-3 دن گزر گئے تو خدا واقعاً عزت دیتا ہے ان خواتین کی وجہ سے. حبیب کی زوجہ سامنے آئی اور کہا حبیب 2 دن ہو گئے امام حسین کو بلائے ہوئے, ابھی تک نہیں گئے تم. مظلومیت دیکھ رہے ہیں آپ. 2 دن ہو گئے تم نہیں گئے. کہا واللہ میں تیاری کر رہا ہوں, میں لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا. کوئی بات نہیں, میں اکیلا جاؤں گا. صرف ایک مسلم بن اوسجہ نے ساتھ دیا. حبیب نے غلام کو کہا تم شمشیر اور گھوڑا لے کے باہر چلے جاؤ, میں اور مسلم کہیں سے گھوم کر آئیں گے. بڑی مشکلوں سے پہنچ گئے اور گویا 5ویں یا 6ٹی محرم کو جس طرح کا ہم بیٹھے ہوئے اس وقت, ایسے کسی مقام پر سید الشہداء کی خدمت میں پہنچے. مختلف روایات موجود ہیں. عجیب موقع آیا. بعض علماء بیان کرتے ہیں, اس لیے بیان کر رہا ہوں. عجیب موقع تھا. حبیب ابن مظاہر جب پہنچے, اس سے پہلے بی بی زینب پوچھتی تھی بھائی تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے؟ سب دشمن کے لوگ آتے ہیں, ان کا خیمہ لگتا ہے, ان کا لشکر بڑھتا ہے, تمہارا کوئی ساتھی نہیں. اور امام بار بار کہتے تھے بی بی ایک دوست آنے والا ہے, ایک دوست آنے والا ہے. اب جب حبیب ابن مظاہر آئے تو گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سلام کا حلوہ جوا دیا کہ حبیب کو ہمارا سلام بھیج دو. حبیب تڑپ کے رہ گئے. حبیب تڑپ کے رہ گئے. بولا تو کچھ نہیں, لیکن تڑپ کے رہ گئے کہ ارے غربت کا یہ عالم آ گیا اہل بیت اطہار علیہ السلام پر, کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہا. بیچارے عاشور کے دن بار بار کبھی اس قبیلے کو پکارتے تھے, کبھی اس قبیلے کو پکارتے تھے, کبھی بنی اسد کو پکارتے تھے جو ان کا اپنا قبیلہ تھا کہ اے لوگوں امام کا ساتھ دے دو, امام کا ساتھ دے دو. کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہتا تھا. بس ایک موقع آیا, مسلم بن اوسجہ اور حبیب دونوں نے مل کے حملہ کیا.
مسلم زمین کے اوپر گر گئے. مسلم حبیب کے پرانے ساتھی ہیں. اب مسلم کو زمین پہ گرتا دیکھا. حبیب بھی آئے, امام حسین بھی آئے. اب مسلم سے کہا, مسلم اگر کوئی اور وقت ہوتا نا تو میں تم سے کہتا وصیت کرو, میں تمہاری وصیت پورا کروں گا. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. تم تو چلے جاؤ گے اور جاؤ گے تو ہم پیچھے پیچھے آنے والے ہیں, تو ہم کیا تم سے وصیت لیں. جب وصیت کی بات ہوئی تو مسلم ابن اوسجہ آخری سانس لے رہے تھے. آخری سانس لیتے لیتے امام حسین کی طرف اشارہ کیا, کہا حبیب امام کا خیال کرنا, حبیب امام کا خیال کرنا. بس وہ آخری وقت آیا, حبیب نے بھی ایک حملہ کیا, چاروں طرف سے دشمنوں کی زد میں گرے اور زمین پر گرے. اب حسین اپنے یار کے لیے, اپنے ساتھی کے لیے, اس کے لیے جس نے تنہائی میں ساتھ دیا, حبیب کا لاشا اٹھانے گئے. میں کہوں گا یہ آخری لاشا نہیں ہے, ابھی بہت لاشیں اٹھانے ہیں, لیکن حبیب کا لاشا آ گیا. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات من حسين.